آپ کی جماعت کے، میں پی ٹی آئی کا ہی بولوں گی، آپ کی جماعت کی مخصوص نشستیں نہیں رہی جس کی آپ نے فہرست ہی کوئی نہیں دی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. رہنی بھی نہیں تھی میرا خیال ہے. جس قسم کے حالات تھے اور جس تیزی کے ساتھ فیصلہ سنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جو آرگومنٹ کیے جا رہے تھے، میرا چھوٹا سا سوال ہے. ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ کا ڈیسیژن ہے 2018 کے الیکشنز کے بعد کہ اگر کوئی پارٹی اپنی مخصوص نشست کی لسٹ نہیں جمع کروا پا سکتی تو ان کی نیگلیجنس کی بنیاد کے اوپر ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے دوسرا ڈیسیژن باپ پارٹی کے حوالہ سے تھا کہ باپ پارٹی جس وقت ان کو کے پی کے میں گزشتہ الیکشنز کے اندر سیٹیں الاٹ کی گئیں تو اٹ واز ناٹ اے پارٹی ایون دیٹ ٹائم. دے ڈیڈنٹ ایون کنٹیسٹ دا الیکشنز اور ان کو نہ صرف دوبارہ موقع دیا گیا لسٹیں جمع کروانے کا بلکہ انہیں مخصوص نشستیں بھی الاٹ کی گئیں. سو دیر ور دیز ٹو کلیئر کٹ پریسیڈنٹس اویلیبل اور ان کے اندر مکمل عدالتوں کے فیصلے موجود تھے. بٹ ظاہر ہے جب نہیں مانی تو نہیں مانی. سرزا صاحب پھر یہاں سوال آتے ہیں کہ چلیے وہ پریزیڈنٹ موجود تھے، باپ کا بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ایوری بڈی نوز. بٹ دا پرابلم از کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو تھانو مرن دا شوق بھی سی. آپ کو کس نے کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ انتخابات نہ کرائیں؟ کتنے عرصے سے بول رہے تھے 2021 آنورڈز انہوں نے بھی انتخابات نہیں کرائے اپنے پارٹی کے. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس بھی اپرچونٹی، اگر سوچ ہی لیا تھا انتخابات سے پہلے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ اپنے مخصوص نشستوں والی فہرست تو دیتے نا، یا نہیں دی تھی تو بعد میں دے دیتے؟ نہیں، وہ مخصوص نشستوں والی فہرست بھی دے دی جاتی اور میرے نامینیشن کے پیپر کے مطابق جو آر او صاحب نے مجھے میرا نشان الاٹ نہیں کیا وہ نشان الاٹ بھی ہو جاتا. تو پھر بعد میں میرا خیال فیصلہ سناتے وقت یہ کہا جانا تھا کہ انتخابات جس دن جیتے گئے ہیں تو آر او کے پاس رزلٹ لینے کے لیے یہ وائٹ کلر کا سوٹ نہیں پہن کے گئے تھے، انہوں نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، تو اس وجہ سے سیٹیں نہیں دی جائے گی. اب یہ تو آپ مذاق والی بات کر رہے ہیں. Let me tell you one thing. آپ دیکھیں کہ آپ اپوزیشن کی 20 سیٹیں ہیں کے پی کے اندر اور ان کو ان 20 سیٹوں کے اگینسٹ 32 سیٹس الاٹ کر دی گئی ہیں. دنیا کی کس ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، پروپورشنلی اب ساری جتنی بھی سیٹیں ہیں جو آپ لوگوں کے پاس تھی مخصوص نشستوں والی. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ مجھے یہ بھی نہیں تھا پتا کہ آئین کے اندر آپ ایٹ اے ٹائم 2 پارٹیوں کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے بیک وقت سربراہ ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق تو اگر آپ 2 پارٹیوں کے، اچھا میں اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتی صاحبزاد صاحب. I cannot justify. No. آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے عہدیدار یا ممبر ہیں اور اس کے آپ چیئرمین ہیں تو یو کانٹ بی دا ممبر آف دا ادر پارٹی. ویری گڈ پوائنٹ ساجد صاحب. تو آپ لوگ یہ قانون کے سامنے لے کر جائیں گے، عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو یہ کیا ہے، ایس آئی سی کے ساتھ یہ کیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ذرا ادھر بھی دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، سمپل پیپلز پارٹی. مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ سب ایسے ہی کر رہے ہیں. بس جس کو آشیرواد ہے وہ زندہ باد، اور جہاں پر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سیٹیں نہیں دینی تو نہیں دینی. میں نے اس وقت وائٹ سوٹ پہنا ہوا، میرے انفارچونیٹلی میں نے بلیک نہیں پہنا ہوا تو مجھے نہیں ملیں گی، سو نہیں ملیں گی. بلو نہیں پہنا ہوا نہیں ملیں گی تو نہیں ملیں گی. جی پلیز. واٹ نیکسٹ؟ کیونکہ اب اس معاملے کے اندر تو آپ لوگوں کے پاس آج سچ کوئی قانونی ریمیڈی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے تقریباً 50 سے زائد پارلیمنٹیرینز نااہل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اچھا میں بتاؤں آپ کو، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس ریمیڈی ابھی اویلیبل ہے اور جو لیگل مائنڈز ہیں اس کے اوپر مکمل سوچ وچار کر رہے ہیں. مثلاً یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اوریجنل ڈیسیژن تھا وہ 13 ججز کا تھا اور 13 ججز کا ڈیسیژن 10 ججز ریویو کے اندر نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے، دیٹ از نمبر 1. اگر انہوں نے 13 رکنی بینچ ہی بنایا تھا نا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور ایک اور جسٹس صاحب تھے آنریبل، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور پھر پنہور صاحب نے اپنے آپ کو بیچ میں 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ایڈ کیجیے گا ساجد صاحب. 26ویں آئینی ترمیم کو تناظر میں رکھ کے دیکھیے گا. الحمدللہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہی کے
کے اثرات ہیں جو سمیٹے جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی لانی چاہیے جس کے اندر قومی اسمبلی کو بھی تاحیات کر دینا چاہیے, سینٹ کو بھی تاحیات کر دینا چاہیے. مقصد مرضی ہے, ادھر there is no one to ask over here. کہاں پر قانون ہے, کہاں پر انصاف. اگلی بات سارے کام پی ٹی آئی کے زمانے میں اگر ہوتے تو پی ٹی آئی 100 بسم اللہ کہتی. نہیں, نو ناٹ ایٹ آل. اس زمانے کے اندر بھی ہم یہی سوال پوچھا کرتے ہیں. میری عرض سنیں, کس وقت پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر کسی جماعت کے وہ الیکشن کمیشن سے جان بوجھ کے نااہل کروایا گیا, حالانکہ اس وقت پی ایم ایل این کے حوالے سے بڑا سالڈ مٹیریل اویلیبل تھا. ٹھیک ہے, ان کی ساری لیڈرشپ سزا یافتہ تھی, جن کو دوبارہ لایا گیا. کس کو کروایا گیا؟ کسی کو نہیں کروایا گیا. کس پولیٹیکل پارٹی کو جو اسمبل آف جو رائٹ ہے آپ کا اسمبلی کا, آپ جس جگہ مرضی کھڑے ہو کے ایک پیسفل رائٹ فل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کس کو روکا گیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کراچی سے لانگ مارچ چلے, اسلام آباد تک آئے. The conditions, صاحبزادہ صاحب, remains peaceful and rightful and within the paradigm of the legalities. ابھی آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو تو معلوم ہے صاحبزادہ صاحب, میرے سے زیادہ آپ کو آپ جانتے ہیں. آپ کے سامنے ایک عرض سن لیجیے گا, آپ کے سامنے ساری کی ساری مشینری کے پی کے کی اسلام آباد کی چڑھائی کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. وہاں سوات کے اندر جب ٹورسٹ جاتے ہیں ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں, وہاں موجود نہیں ہوتی. تو ایک صوبے کا فوکس ہی سارا احتجاج پر ہے, ادھر کی حکومت کی مشینری استعمال ہونے لگ جائے احتجاج کے لیے, تو پھر تو سوال اٹھتا ہے نا صاحبزاد صاحب. آپ کو میں عظیم الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں گا. اگر سوات میں, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر جو نیگلیجنس ہے, وہاں کے ڈی سی سسپینڈ ہو چکے ہیں, وہاں کے اے سی سسپینڈ ہو چکے ہیں. بٹ اگر میں بہت خوش ہوتا اگر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پاک پتن میں جو 20 بچے ہاسپٹل کے اندر مارے گئے ہیں, اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ جو ڈسکا کے اندر سیالکوٹ میں گزشتہ روز افراد صحت کے دوران وہ ڈوب گئے, ان کی لاشیں بھی ابھی تک نہیں مل سکیں. آپ اس کا بھی اگر مطلب ہر صوبے کے اندر, وہاں بلوچستان میں بھی ہوا ہے. میں تو آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز آپ تو اتحادی, کیا آپ اتحادی, کیا آپ کے پرچم تلے تو پی ٹی آئی موجود تھی. وہاں پر میں آپ کو پنجاب کا سوال نہیں کر سکتی. کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جی, میں کسی صورت کے اندر اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہاں کی گورنمنٹ نے فوری طور کے اوپر کمیٹی بنائی, وہاں پر چیف سیکرٹری موجود ہیں, وہاں پر 4 منسٹرز موجود ہیں, وہاں پہ تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ موجود ہیں. ابھی تک ڈی سی سسپینڈ ہو چکا ہے, اے سی سسپینڈ ہو چکا ہے, 1122 کے لوگ سسپینڈ ہو چکے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کا ایکشن تھا نیگلیجنس کو پاک پتن میں کیا ہوا؟ پنجاب کا سوال مجھے پنجاب سے کرنے دیجیے گا, میں ان سے کروں گی. آپ سے تو میں کے پی کے کا یا پنجاب سے. نو, آئی ایم فرام پنجاب. گورنمنٹ میں نہیں ہے نا صاحبزاد صاحب, آپ کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے ادھر, تو میں آپ سے وہ سوال نہیں کر سکتی جس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اس کی ذمہ داری میں آپ کے کندھوں پر ڈال دوں گی, پھر یہ ناانصافی ہو جائے گی. اچھا مجھے بتائیے گا یہ این ڈی ایم اے کس چیز کے لیے ہے؟ پی ڈی ایم اے کس چیز کے لیے؟ سوری, پی ڈی ایم اے کس چیز کے لیے صاحبزاد صاحب؟ نہیں, آپ پہلے مجھے این ڈی ایم اے کا بتا دیں, میں پھر آپ کو اس کا میں تو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پی ڈی ایم اے کو دیکھنا ہے, اور انہوں نے تو نیشنل لیول کے اوپر ڈیزاسٹر کے حوالے سے بتانا ہے. آپ کو بتا دیا پی ڈی ایم اے نے کیا کیا, حکومت نے کیا کیا. جو سیلاب آتا ہے, یہ جو زلزلہ آتا ہے, جو ارتھ کوئکس آتے ہیں, یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں یا کسی اور کے انڈر آتے ہیں؟ مجھے صرف اتنا کلیریفائی کر دیں. پھر ہم ایک کام کرتے ہیں صاحبزاد صاحب, پھر ہم نا 18ویں ترمیم والے معاملے کو نہ ہی سمجھیں کہ اگر ہر بات پہ نیشنل کسی ادارے کے اوپر الزام لگانا ہے تو پھر پروونشل اداروں کا فائدہ تو کوئی نہیں. الزام نہیں, میں الزام تو نہیں لگا رہا, میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں بھی ایسے پوچھ رہی تھی ویسے.